مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو کہتے ہیں لگن کو، لو کہتے ہیں لگن کو. شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی لگن مدینہ منورہ کے ساتھ لگا لی. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو، کیا وہ ڈوبے جو، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. نام آتے ہی، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر. تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے. شرم عصیاں سے، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا. شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے، یہ بھی کیا کم ہے، تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا کم ہے، تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پڑھا میرا، کیوں نہ پڑھا میرا اعمال کا باری ہو نصیر. کیوں نہ پڑھا میرا اعمال کا باری ہو نصیر. اب تو سرکار بھی
اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین۔ وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ سیرت کے درس میں یہاں تک بات بیان ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب کہ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، ان اصحاب پر کیسی تکالیف آئی، کیسی آزمائشیں آئی، اور وہ غلام کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان غلاموں کو کن تکالیف سے، کن مشقتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ یاد رکھیے، جو اسلام، جو نبوت کے شروع کے سال ہے، میں نے بتایا تھا کہ ان سالوں میں اللہ نے صبر کی تلقین کی اور صبر کا اللہ نے حکم دیا۔ ہم جو یہ سیرت بیان کر رہے ہیں اور اس سیرت کو جو ہم سن رہے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف ایک تاریخ ہم نے سن لی اور وہ تاریخ سنی سنائی پھر چلی گئی، نہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر حضور کے سیرت کو نمونہ بنائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ان سیرت کے مطابق پھر ہم چلیں۔ آج اگر کسی کافر سے کہا جائے اسلام قبول کرو، تو وہ مسلمانوں کے ان اعمال کو دیکھ کر ہم سے متاثر نہیں ہوتا۔ آج کافر ہمارے عملوں سے متاثر نہیں ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کافر ہمارے اعمال سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتا، لیکن آج ہمارے اعمال کے اندر وہ روح ہی نہیں ہے، ظاہری اعمال ہے، جو اندر کا روح ہے وہ ہمارے اعمال میں نہیں ہے۔ وہ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ رسم آذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، کہ آذان تو ہم پڑھتے ہیں، آذان تو سنتے ہیں، لیکن جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان کی جو روح تھی وہ ہمارے اندر آج نہیں رہی۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ الا ہو۔ علامہ اقبال فرماتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں اس اسلام کا نام لینے کے بعد لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا تھیں، اسلام نے اور مسلمانوں نے کیسی تکالیف برداشت کی۔ آج سیرت کے اوپر بڑی بڑی لائبریریاں بنی ہوئی ہیں، اور سیرت کے اوپر ہر زبان کے اندر آج کتابیں مل جاتی ہیں، موجود ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کا نام تا قیامت اور حشر کے میدان میں بھی زندہ رکھا۔ تو اللہ نے آپ کے نام کو جب زندہ رکھا تو آپ کی پوری زندگی کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ تو آپ کی پوری زندگی آج لائبریریوں کے اندر موجود ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جو اسلام کے ان شروع ایام اور یہ شروع سالوں کے اندر جو مسلمانوں کو تکالیف ہوئی، جو چند سیرت کی کتابیں میں نے پڑھی اور مطالعہ کیا، مجھے اس میں سے 12 چیزیں سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ان 12 چیزوں سے گزرنا پڑا۔
ان 12 باتوں سے گزرنا پڑا۔ پہلی بات جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا علی الاعلان اعلان کیا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی میں نے بتایا جمع کر کے آپ نے اعلان کر دیا، تو پہلی بات جو حضور کے سامنے آئی کہ مشرکین مکہ وفد کی صورت میں آپ کے شفیق چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے شفیق چچا، اور یہ 25 سرداران تھے، 25 سرداران ابو طالب کی خدمت میں آئے اور ان سے کہنے لگے آپ اپنے بھتیجوں کو روک لیجئے، نہیں تو آگے انجام بہت برا ہوگا، انجام بہت برا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے اس دنیا میں بھی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے، کوئی بچہ ایسی حرکت کرتا ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے سرپرست کے پاس پہلی شکایت لے کے جاتے ہیں، بھئی آپ اسے سمجھا دو، آپ اسے سمجھا دو ورنہ بعد میں حالات بہت برے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ لوگ حضور علیہ السلام کی شکایت لے کر ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابو طالب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا، نبی علیہ السلام نے اپنی وہی بات رکھی کہ میں تو اس عمل سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو طالب تھکا ہار کر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوئے اور کہنے لگے اے بھتیجے مجھ پر وہ بوجھ مت ڈالو کہ جس کو میں آگے برداشت نہ کر سکوں، اتنا بوجھ ڈالو کہ جس کو میں بھی برداشت کر سکوں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں وہ ابو طالب کے دل میں گھر کر گئی اور آپ نے فرمایا یا عمی، اے میرے چچا جان، فواللہ لو وضع الشمس فی یمینی، اللہ کی قسم اگر یہ سورج ایک میرے ہاتھ میں رکھے اور ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں اور اس کے بعد یہ لوگ کہیں کہ ہماری باتوں کو مان لو، تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گا، اور میں اپنے اس دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنی یہ دعوت دیتا رہوں گا۔ یہ بات سنی تو ابو طالب کے اندر بھی جرأت آئی اور کہنے لگے اے بھتیجے تو کرتا رہے، میں تیرے پیچھے پیچھے ہوں گا انشاءاللہ، اور تیرے پیچھے پوری سپورٹ جتنی میرے اندر وسعت ہوگی میں کرتا رہوں گا۔ ابو طالب خود بھی بوڑھا ہو چکا تھا، بڑھاپا ان پہ آ چکا تھا، کہنے لگے میں تیری سپورٹ کرتا رہوں گا۔ تو پہلا جو حربہ مشرکین نے آزمایا وہ حربہ ابو طالب سے شکایت کا آزمایا۔ دوسرا حربہ مشرکین نے دھمکیاں دینی شروع کر دی اور مسلمانوں کو اور صحابہ کو اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیتے تو ابو طالب کے تھرو دھمکیاں دیا کرتے تھے، لیکن مسلمان اپنے اور صحابہ اپنے اس دعوت کے کام سے اس وقت بھی پیچھے نہ ہٹیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے چچا ابو طالب کو کہ 2 راستے ہیں اس وقت، پہلا راستہ یہ کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ اللہ کا کلمہ یہ غالب آئے گا اور اللہ کے دین کی بات یہ غالب آئے گی، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب دھمکیوں سے بھی کام نہ بنا اور چچا بھی سمجھ گیا کہ میرا بھتیجا میری یہ بات نہیں سننے کو تیار اور میرا یہ بھتیجا اپنی بات میں استقامت کے ساتھ قائم ہے، یاد رکھیے دین کے اندر استقامت بڑی چیز ہے، استقامت بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ نے استقامت والوں کی فضیلت بیان کی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے بعد استقامت کے ساتھ اس پہ قائم رہیں، اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوگا اس کی موت کے وقت اور اس سے کہا جائے گا تم پریشان مت ہو، غم مت کھاؤ، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی تھے اور جنت میں بھی ہم آپ کے ساتھی ہوں گے، آپ پریشان مت ہونا۔ وَلِذَلِكَ فَاسْتَقِمْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ نے فرمایا استقامت کے ساتھ رہو جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا اور اپنی خواہشات کی اتباع مت کرو۔ ہماری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں، استقامت کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بہن نے
آج پردہ کرنا شروع کر دیا اور پردہ کرنا چاہیے تو استقامت کے ساتھ موت تک وہ اسی حال میں رہے، موت تک اسی حال میں رہے۔ یہ نہیں کہ آج پردہ کر دیا تو شادی آئی اور شادی کے اندر پردے کو ہٹا دیا کہ جی یہ خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دنوں میں پردہ نہیں ہے، جی یہ خوشی کا دن ہے اور خوشی تو سال میں ایک دفعہ یا زندگی میں ایک ہی بیٹا ایک خوشی تو آئی ہے، لہٰذا ہم اس میں میوزک بھی بجائیں، ہم اس میں بے پردگی بھی کریں، جو چاہے ہم کریں، یہ استقامت نہیں ہوگی۔ استقامت آپ کی وہیں پر کہلائے گی کہ جہاں خاندان ایک طرف ہے اور آپ نے ایک طرف کھڑے ہو جا، نہیں میں وہ عمل کروں گی کہ جس چیز کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، اور اس عمل سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا، اگر تم دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے تو یہ دنیا خود تمہاری مخالف ہو جائے گی، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کر دیا، اللہ کو راضی کر دیا، مخلوق ناراض ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے یہ مخلوق ایک نہ ایک دن تم سے خود بخود راضی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آج کی شادی بیاہوں میں کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ ایام بھی شادی بیاہ کے چل رہے ہیں، شادی بیاہوں میں خوب خرچہ کر لیا، شادی بیاہوں کے اندر خوب گناہوں کا استعمال ہو گیا، تو آپ دیکھیے ان گھروں کے آگے حالات کیا ہوتے ہیں، ان گھروں کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں اپنے تجربات سے، مشاہدات سے دیکھا کہ جن گھروں کے اندر جس رشتے کی بنیاد ہی گناہ سے ہو جائے، تو بتائیے اس رشتے کو آگے کہاں کھڑا ہونا ہے، اس رشتے کو آگے کہاں پر کھڑا ہونا ہے جس کی بنیاد ہی گناہ ہے، جس کی بنیاد کے اندر بھی اللہ کے احکامات کو توڑنا ہے، نافرمانی ہے، اس رشتے کو آگے جا کے پھر ایسا ہی ہونا ہے جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر مثالیں ہیں۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں لائے، ہم سب کے گھروں میں اتحاد اتفاق لائے، اور ہم سب کے گھروں کی رشتوں کی بنیاد وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہو جائے۔ تیسری بات جو مشرکین نے ہر ماہ آزمایا، وہ مشرکین نے یہ آزمایا کہ مشرکین نے الزامات لگانے شروع کر دیے، الزامات، اور الزامات کے لیے یہ لوگ آئے ولید ابن مغیرہ کے پاس۔ ولید ابن مغیرہ خالد بن ولید کا باپ تھا۔ خالد ابن ولید کے نام سے کون واقف نہیں ہے، سب واقف ہیں۔ یہ ایک سمجھدار آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، اور بہت بڑا اس کا قبیلہ تھا، اور لوگ اس کے پاس آئے اور مشرکین آئے اور کہنے لگے ہمیں کوئی ایسا مشورہ دو کہ ہم لوگوں کے درمیان وہی بات کریں کہ یہ جو ہے یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، تاکہ ہماری بات لوگوں پہ کچھ اثر ہو جائے اور لوگ ان کی طرف نہ آئیں، ورنہ ان کی تو جو بھی بات سنتا ہے وہ تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میں نے ابھی پچھلے درس میں کہا کہ عمران ابن حسین، عمران کے والد حسین آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب آپ کی بات سنی تو اسلام کا کلمہ پڑھ کے واپس جا رہے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں کہا، تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم مشورہ دو، کیا کہنا چاہیے؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ آدمی نعوذ باللہ کاہن ہے، جسے اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ یہ کاہن ہے، ہمیں یہ کہنا چاہیے، اور اپنی کہانت سے لوگوں کے دماغوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا اتنا تو میں بھی سمجھدار ہوں، یہ کاہن نہیں ہے اور تمہاری بات کوئی نہیں سمجھے گا اور تمہاری بات ماننے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کہا کہ دوسرا مشورہ دو، تو باقی مشرکین نے کہا ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، ہم یہ بات مشہور کر دیں گے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا دیوانہ آدمی صورت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیوانہ ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہو سکتے، اور کوئی بھی ذی شعور انسان ہوگا وہ دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ آدمی مجنون نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تو پھر کہنے لگے اچھا اب کیا مشورہ کریں؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ شاعر ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم بھی عربی کو جانتے ہو اور میں بھی عربی کو جانتا ہوں، اور جہاں تک ہم عربی کے اشعار کے قواعد کو جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہو کہ جو
جو آیتیں وہ ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے، جو کلمات اور جو قرآن اس میں نازل ہو رہا ہے، وہ شاعر نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا کہے؟ تو اس بات پر ان کا اتفاق ہوا کہ ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، اور ایسا جادوگر ہے کہ جب کوئی شخص ان کے جادو میں آتا ہے تو جادو میں آنے کے بعد اس کے اپنے اس سے جدا ہو جاتے ہیں، ایسا جادوگر ہے۔ یہ آپس میں ان کا مشورہ ہوا اور کہنے لگے اب سب ایک ہی بات کرنا، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنا، اور سب یہی بات کرنا اور اسی بات پر تم قائم رہنا۔ تو اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کے اس مشورے کا ذکر کیا، انہو فکر وقدر فقتل کیف ثم فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور سوچ و بچار کیا، پھر سوچ و بچار کی، پھر میٹنگ کی، پھر ان لوگوں نے کہا اب ہم کیا کریں؟ وقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ میٹنگ کرنے کے بعد یہ مشورہ کیا کہ ہم یہ کہیں گے ایک جادوگر کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ما هذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے الزامات تھے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے یہ الزامات کہے۔ ایک صحابی فرماتا ہے کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مکہ میں دیکھا کہ آپ آگے آگے آ رہے تھے، آپ ایک دعوت کی بات کر رہے تھے اور پیچھے ایک آدمی آپ کے آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا ان کی بات مت ماننا، یہ جادوگر ہیں، ان کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ پیچھے والا آدمی کون تھا؟ تو کہنے لگا کہ یہ پیچھے والا آدمی ابو لہب، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، کہ یہ آپ کے پیچھے پیچھے آتے تھے اور جہاں آپ آتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے تو یہ اس قسم کے کلمات اور اس قسم کے جملے کستے تھے کہ لوگوں ان سے دور رہو، یہ جادوگر ہیں، ان کے قریب مت آنا۔ اور خاص طور پر مکہ میں لوگ، چونکہ حج اس وقت بھی ہوا کرتا تھا اور حج کے ایام میں باہر سے قافلے آتے تھے، اور جب قافلے آتے تھے تو ان لوگوں نے اپنے بندے مقرر کیے ہوئے تھے، کوئی نیا قافلہ آ جائے تو ان کو ان کے قریب آنے مت دینا، ان کے قریب آنے مت دو کسی بھی شخص کو۔ تو قافلے آتے تھے تو یہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، بھائی یہاں مکہ میں ایک جادوگر ہے، ان کے پاس مت جانا، اس طرح کی بات نعوذ باللہ کہتے تھے، ان کے پاس مت جانا، بہت بڑا جادوگر ہے، ان کے قریب مت جانا۔ کئی صحابہ تو جب انہوں نے مشرکین کی یہ بات سنی تو سننے کے بعد وہ آپ کی طرف آئے، کئی لوگ آئے اور کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر پہچانتے تھے یہ کسی جھوٹے کا اور کسی جادوگر کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات رکھتے تھے، آپ کی بات سنتے تھے اور سننے کے بعد فوراً ایمان لاتے تھے اور کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ تیسرا حربہ انہوں نے آزمایا، انہوں نے آپ پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ یہ ابو لہب جو تھا اس کا گھر حضور کے گھر کے برابر تھا، ایک طرف ابو لہب رہا کرتا تھا اور ایک طرف عقبہ بن معیط یہ رہا کرتا تھا۔ اور چونکہ وہاں کے گھر ایسے تھے جیسے کہ ہمارے دیہاتوں کے گھر ہوتے ہیں کہ باہر اس صحن ہوتا ہے، اس صحن میں آگ جلائی جاتی تھی، کھانا اس صحن میں پکایا جاتا تھا، اور اسی صحن کے اندر کبھی کبھی نبی علیہ السلام مصلی بچھا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو سیرت کی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ ابو لہب کو تھا ہی مخالف، اس کی بیوی بھی مخالف تھی، اور اللہ نے اس کی بیوی کی مخالفت کو بھی سورہ لہب میں بیان کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب، کہ اس کی بیوی لکڑیاں جمع کرنے والی۔ اس کی بیوی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ اوجڑی لا کے گھر میں رکھتے تھے، اور جب کبھی کوئی سالن پکتا حضور کے گھر میں تو ظاہر کھلے گھر تھے تو دھواں اٹھتا تھا، تو
تو اوجڑی وہاں سے نکل کر اس برتن کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہاں سے اوجڑی کا ایک ٹکڑا پھینک کر آپ کے مبارک پیٹھ پر جو ہے وہ لاد دیا کرتے تھے، اپنے گھر سے پھینک دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام پھر اسے لکڑی سے اٹھاتے اور اسے سائڈ میں کرتے۔ یہ آپ علیہ السلام کو بڑی اجازت دیتے تھے۔ اور ان کی بیوی کا یہ حال تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر ہی بہت سارے کانٹے بچھاتی تھی کہ آپ گھر سے ہی باہر نہ نکلیں، تاکہ جب آپ باہر نہیں نکلیں گے تو لوگوں کو آپ کی دعوت کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر کے باہر وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا کہ آپ کے گھر کے باہر جنگل سے لا کر لکڑیاں کانٹے جو ہیں وہ لا کر رکھ دیا کرتی تھی کہ تاکہ آپ اپنے گھر کے اندر محصور ہو جائیں۔ تو تیسری چیز جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ انہوں نے آپ علیہ السلام پر الزام تراشیاں کی۔ چوتھی چیز، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر مذاق، طعنہ زنی اور استہزاء اور تکبر کا معاملہ کیا۔ اللہ نے قرآن میں اسے بیان کیا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ یہ غریب لوگ، کیا یہ غریب لوگ، ان لوگوں پر قرآن نازل ہوا، مالداروں پر قرآن نازل نہیں ہوا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف جو ہے وہ استہزاء کیا کرتے تھے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ طعنہ زنی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے ہوئے حتیم کے مقام پر یہ لوگ جمع ہوتے تھے، اور حتیم کے مقام پر جمع ہونے کے بعد جب آپ حجر اسود کے قریب سے گزرتے تو یہ لوگ اس طرح ایک جملہ کس دیا کرتے تھے۔ یہ قریش کے لوگ دار الندوہ حتیم کے پاس تھا، تو آپ نے طواف شروع کیا اور طواف کے دوران انہوں نے اس طرح جملے کسے تو آپ ان کے پاس آئے اور آپ نے کہا یا معاشر قریش، اے قریش کی جماعت، لقد جئتم بذبح، تم اللہ کی قسم میں کھاتا ہوں کہ تم سب لوگوں کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ لوگ گھبرا گئے، اور ایسے گھبرا گئے کہ یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں جن لوگوں نے اسلام کی کھلم کھلا مخالفت کی وہ ذبح ہو گئے۔ غزوہ بدر والے دن جتنے بڑے بڑے مکہ کے قریش تھے وہ ذبح ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ جملے کسا کرتے تھے، اور اللہ نے اسی کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ اگر یہ استہزاء کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، ان کے خلاف ہم خود میدان میں آئیں گے، اور اللہ نے فرمایا میں آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوں۔ یہ چوتھی بات ہو گئی۔ پانچویں بات، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، اور پریشان کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے مسلمان اپنی بات سے پھر جائے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ یہ پریشان کرتے تھے کہ لوگوں سے کہتے تھے ان کا قرآن مت سنو، ان کا قرآن مت سنو، ان کے قریب مت آؤ۔ حالانکہ آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، یہ جو ابو جہل ہے اور امیہ بن خلف، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن چپکے سے سنا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، تو نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر رات کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ابو جہل آیا تو دیکھا امیہ بھی وہاں کھڑا تھا، امیہ بھی کھڑا تھا۔ ابو جہل نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو دونوں نے آپس میں پھر کہا کہ سچ بات یہ کہ ہم یہ سننے آئے جو ان کا قرآن ہے، اور یہ سن کے جو ہے وہ ہمیں بھی سکون ملتا ہے، ہم یہ سننے کے لیے آئے ہیں۔
پھر ایک دوسرے سے خود کہنے لگے یار سچی بات یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے ضد اور اپنے عناد کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ چھٹی بات جو یہ انہوں نے حربہ آزمایا جو سیرت کی کتابوں میں ہے، وہ حربہ انہوں نے مطالبات کا آزمایا، اور حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائیں گے، ہمارے چند مطالبات ہیں، ان مطالبات کو مانا جائے تو ہم ایمان لانے کو تیار ہیں۔ اس میں سے ایک مطالبہ انہوں نے کیا کہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں یہ پہاڑ بہت قریب ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو آپ اتنا دور کر دیں کہ یہ وادی بڑی ہو جائے، یہ وادی بڑی ہو جائے۔ عجیب سے مطالبات تھے، اور حضور نے ان کے ایک مطالبے پر بھی حامی نہیں بنی، کہا کہ یہ وادی بڑی ہو جائے، وسیع ہو جائے، یہ بہت چھوٹی وادی ہے، اور تھوڑے دیر بعد پہاڑ آتا ہے، پھر پہاڑ آتا ہے، ہم اس وادی کو بڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وادی کے اندر سرسبز و شاداب باغات ہو جائے، جیسے ہم شام میں دیکھتے ہیں، جیسے عراق میں دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اس وادی کے اندر بھی یہ باغات آ جائیں، آبشاریں آ جائیں، سرسبز و شاداب جگہ ہو جائے۔ اور تیسری بات انہوں نے کی کہ آسمان سے ایک فرشتہ آپ کے پاس ہو، اور جب بھی آپ دعوت کریں تو وہ فرشتے کو ہم دیکھ سکیں، اور وہ یوں کہیں کہ یہ سچے ہیں اور یہ سچی بات کرتے ہیں، آپ کی تصدیق کریں۔ اور چوتھی بات انہوں نے کی کہ آپ کے پاس محلات ہونے چاہیے، آپ کے پاس سونا چاندی ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ سونے اور چاندی اور خزانوں کے مالک ہیں، تو اللہ اپنے خزانوں میں سے آپ کو محلات بنا کے دے دیں، اور آپ ہم سب میں سب سے امین ہو جائیں، تو سب سے امین شخص کی بات کو مانا جاتا ہے، لہذا ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ پانچویں بات انہوں نے کی کہ کوئی عذاب لا کر ہمیں دکھلا دیں کہ ہم عذاب کو دیکھ لیں، اور آپ کی زبان پہ وہ عذاب آیا ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے صرف اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے ان چیزوں کے لیے نہیں بھیجا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کیا ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان لانا۔ اگر یہ چیز دیکھ کر کوئی ایمان لائے گا تو پھر تو وہ ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان تو یہی ہے کہ انسان غیب کی چیزوں پر، غیب کی باتوں پر ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا انکار کرنے لگے، جس میں سے ایک شخص عبداللہ بن ابی امیہ یہ حاضر ہوا۔ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کے رشتہ دار تھے، بلکہ ان کے بھائی تھے، اور یہ آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ آسمان تک سیڑھی بھی لگا لیں اور اس سیڑھی کے اوپر آپ چڑھ جائیں اور واپسی میں 4 فرشتے آپ کے پاس سے اتر جائیں تو نعوذ باللہ پھر بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنی سخت باتیں انہوں نے کی، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی امیہ یہ بعد میں مسلمان ہوا، یہ صحابی بنا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جتنی سخت مخالفت کی لیکن اتنی سخت مخالفت کرنے کے بعد پھر یہ ایمان بھی لائے۔ اور 7واں مطالبہ انہوں نے آپ کو سودے بازی کی پیشکش کی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہنے لگے ہم سب اپنا مال آپ کے پاس لا کے جمع کرتے ہیں، مکہ کے سب سے بڑے مالدار آپ ہو جائیں گے، آپ کی بات مانی جائے گی، آپ یہ دعوت کی بات چھوڑ دیں، آپ اس بات سے باز آ جائیں۔ اور کسی نے کہا ہم مکہ کے سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں جو آپ کہوں گے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنے اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بات پر بھی آپ ان کی اس بات پر پیچھے نہ ہٹیں، اور ایک پیشکش یہ کی کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے رب کی عبادت کریں اور پھر ہم آپ کے رب کی عبادت کریں۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے سورہ کافرون نازل کر دی، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی کبھی عبادت نہیں کر سکتا جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی کبھی عبادت نہیں کر سکتا جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی انہوں نے پیشکش کی۔
اور انہوں نے 8واں جو انہوں نے حربہ آزمایا وہ برملا گالم گلوچ کا حربہ آزمایا، اور نبی علیہ السلام آپ کے اصحاب پر برملا گالم گلوچ کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کے جواب میں مسلمانوں کو کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، آپ ان کے بتوں کو گالی مت دیا کرو، یہ اللہ کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہیں آپ لوگ گالی مت دینا، اگر تم گالی دو گے تو یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے روکا کہ گالی کا جواب گالی سے نہ دیے جائے، ان کو گالی مت دو، اور یہ 8واں ان کا حربہ تھا۔ 9واں حربہ انہوں نے کیا کہ جب یہ سمجھ گئے کہ یہاں پر اب کچھ نہیں ہو رہا تو انہوں نے یہودیوں سے پھر معاونت کی کوشش کی، ظاہر نصارہ تو نہیں تھے، اور یہودیوں کے پاس گئے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتلاؤ، اور یہودیوں سے کہا کہ جو بات ہم ان سے کہیں اور یہ ان باتوں کے اندر پھنس جائیں، تو یہودیوں نے چند سوالات کیے اور کہا یہ سوالات اس نبی سے کرنا۔ پہلا سوال کہا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ان سے پوچھو، دوسرا سوال کہا ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، تیسرا سوال کہا روح کے بارے میں ان سے پوچھو۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیات نازل کر دی اور ان سب چیزوں کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی۔ تو یہ ایک 9واں حربہ تھا جو انہوں نے یہودیوں سے معلوم کیا اور وہاں سے سیکھ کر آئے۔ 10واں حربہ جو انہوں نے کیا وہ ایک لالچ والا حربہ تھا۔ 10واں حربہ بھی ایک لالچ والا حربہ تھا، اور عتبہ بن ربیعہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ اور پیشکش کی۔ 11واں حربہ انہوں نے جسمانی تشدد کا کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ غلاموں کو سب سے زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے جو ہے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور 12واں حربہ انہوں نے کیا تعاقب کا حربہ کیا، تعاقب اور پروپیگنڈے کا حربہ کیا کہ مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی، یہ آپ کے تعاقب میں مکہ سے حبشہ آ گئے، اور مسلمان مکہ سے مدینہ گئے، یہ آپ لوگوں کے تعاقب میں مکہ سے مدینہ آ گئے۔ جہاں مسلمان جاتے تھے یہ ان کے پیچھے جاتے تھے، جہاں جاتے تھے یہ ان کے پیچھے جاتے تھے۔ یہ ان کا 12واں حربہ تھا، اور یہ کل 12 چیزیں ہیں جو مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ انہوں نے کیا۔ یہاں تک بات مکمل ہوئی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ مسلمانوں کی جو ہجرت ہے جو حبشہ کی طرف ہوئی اس ہجرت کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کا ایک اور حربہ کہ مسلمانوں کے انہوں نے محصور کر دیا تھا ایک گھاٹی کے اندر، اس گھاٹی کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ کے اسوہ اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سے ذکر کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ لا الہ
الله لا إله إلا 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 الله 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 حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم لك الحمد كما تعلو وصل على محمد كما تعلو وافعل بنا ما تعلو إنك على التقوى وعلى المغفرة اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس وقت پر عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اپنی محبت میں نصیب فرما اپنا تعلق میں نصیب فرما جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ہمارے ایک نمازی بیمار ہیں اس کے لیے دعا فرمائے الہ العالمین اسے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما ہر قسم کے تمام مرضوں سے اس کی حفاظت فرما جتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں پڑے حاضرین میں ہمارے مائیں بہنیں یا ان کے اقربا یا ہمارے جتنے بھی نمازی حضرات ان میں سے کوئی بیمار ہیں الہ العالمین ان سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما صحت والی زندگی نصیب فرما صحت کی قدردانی ہمیں نصیب فرما اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما اپنی محبت ہمیں نصیب فرما اپنی رضا ہمیں نصیب فرما الہ العالمین جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ہم سب کو الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں اپنی خاص برکتیں نازل فرما ہمارے گھروں میں ہماری عمروں میں ہماری صحت میں ہمارے رزق میں ہماری اولادوں میں ہمارے کاروبار میں اپنی خاص برکتیں نازل فرما ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا الہ العالمین ہمارے گھروں میں اپنی محبتیں اپنی برکتیں ہمیں نصیب فرما گھروں میں ناچاقیاں پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اولادوں کے غموں سے اولادوں کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله على النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.